ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے ظفر وال، جہاں پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو حال ہی کے اندر اسرائیل کی میڈیا میں عمران خان صاحب کی حمایت میں شائع ہو چکے ہیں، اس جیروسلم پوسٹ میں شائع ہونے والے مضمون سے پہلے ٹائمز آف اسرائیل اور البہاموت کے نام سے جو جریدے ہیں ان میں بھی مضامین شائع ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ اس بین الاقوامی مہم کا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے لیے مسلسل چند مہینوں سے عالمی میڈیا کے اندر چلائی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب کسی پاکستانی کو یہ بھول نہیں ہو سکتی کہ عمران خان کے پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ اس وقت جو عالمی زائنسٹ لابی ہے، اس وقت جو دنیا میں پرو اسرائیل لابی ہے، اس کے تمام کارندے اوور ٹائم عمران خان صاحب کو پاکستان پہ دوبارہ مسلط کرنے کے لیے اپنے قلم توڑ رہے ہیں۔ حالیہ مضمون میں لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی دنیا میں جب تک پاکستان کی قبولیت حاصل نہیں کرے گا اسے جواز یا سند قبولیت اسلامی دنیا میں ملنا مشکل ہوگا، اور پاکستان میں عمران خان واحد لیڈر ہے جو اسرائیل کو سند قبولیت دلوا سکتا ہے۔ اس مضمون میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں قیادت کی تبدیلی لانی پڑے گی، چونکہ موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے اس ایجنڈا کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اور عمران خان وہ لیڈر ہے کہ جس نے لوگوں کو پرسیپشن کی دنیا میں اپنا اسلامی ٹچ دے کے ایک تشخص بنایا ہے، جس تشخص کے نتیجے میں اس کا جو اندر کا ایجنڈا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو بحال کرائے۔ یہ جو ایک عالمی سازش کی کڑیاں ان جریدوں کے مطابق گولڈ سمتھ فیملی تک پہنچتی ہیں، اور اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان کے جو گولڈ سمتھ فیملی سے تعلقات ہیں، اور بالخصوص ان کی سابق اہلیہ کے بھائی زیک گولڈ سمتھ، جو کہ برطانیہ میں بہت سٹرونگ اسرائیل کی آواز اور لابی کے سرکردہ فرد مانے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو عمران خان کا رشتہ ہے اور ناطہ ہے، جس کی مثال بھی ان مضامین میں دی گئی ہے کہ یہ رشتہ ناطہ اتنا مضبوط ہے کہ ایک پاکستانی نژاد لندن کے میئر صادق خان کے مقابلے میں انہوں نے زیک گولڈ سمتھ کے لیے کھلم کھلا برطانیہ میں پاکستانیوں کو دعوت دی کہ وہ صادق خان کو ووٹ دینے کی بجائے زیک گولڈ سمتھ کو ووٹ دیں۔ کسی بھی پاکستانی لیڈر کے لیے یہ قدرتی بات ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی پاکستانی نژاد امیدوار ہے تو اس کی فطری حمایت اور لگاؤ اس پاکستانی امیدوار کے ساتھ، پاکستانی نژاد امیدوار کے ساتھ ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب کا گولڈ سمتھ فیملی سے تعلق اس نوعیت کا تھا، اور پرو اسرائیل لابی کے ساتھ گٹھ جوڑ ایسا تھا کہ جو وہ فطری تعلق ہے کسی بھی پاکستانی نژاد شہری کے ساتھ، انہوں نے اس پاکستانیت کے تعلق کو توڑ کر زیک گولڈ سمتھ کی حمایت کرنے کو ترجیح دی۔ اور جب ہم یہ کھیل دیکھ رہے ہیں
تو اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ حکیم سعید صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، عبدالستار ایدی صاحب اور تکبیر کے ایڈیٹر صلاح الدین صاحب اس بارے میں جو باتیں کرتے تھے آج سے 30-40 سال پہلے کہ زائنسٹ لابی عمران خان کو پال رہی ہے پاکستان کو ہائی جیک کرنے کے لیے، ان تمام تحریروں سے وہ بات ثابت ہو چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہر اس شہری کو، پاکستانی کو یہ ٹھنڈے دل اور دماغ سے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہماری محبت کا محور پاکستان کی ریاست ہے یا ہماری محبت کا محور وہ سوشل میڈیا کا کوئی رومانوی ناول ہے جس کو زائنسٹ لابی کے پیسوں کے ذریعے چلا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں ایک زہر کو کیپسول بنا کر لوگوں کے دماغوں میں اتارا جا رہا ہے. یہ ملک پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے، اور جس دن سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے یہ زائنسٹ لابی کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے اور کھٹکتا رہا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو زائنسٹ لابی کے لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مسلم دنیا میں پاکستان کی ڈی نیوکلیئرائزیشن ہمارا ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے. ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کو آپ لڑائی کے میدان سے لڑ کر کبھی ڈی نیوکلیئر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس ایٹمی ویپن ہے. ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو اندر سے کھوکھلا کر کے معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ اور سماجی طور پہ اسے انٹرنلی امپلوڈ کرنے پہ مجبور کیا جائے. اگر آپ عمران خان کی سیاست کا جائزہ لیں تو 2013 سے مسلسل پاکستان میں ڈسٹرکشن کی، انتشار کی، فساد کی، پولرائزیشن کی، ہیٹ کی پالیٹکس کو فروغ دیا ہے. میں خود 2018 میں عمران خان کی ہیٹ پالیٹکس کا نشانہ بنا اور وہ گولی ابھی بھی میرے جسم کے اندر موجود ہے. اسی طرح اس ہیٹ پالیٹکس کے ساتھ پاکستان میں بدترین پولرائزیشن پیدا کر کے اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بدترین مہم چلا کر شہریوں کا اور ریاست کے اداروں کے تعلق کو ٹارگٹ کر کے ریاست کو کمزور کرنے کا ایجنڈا آگے بڑھایا جا رہا ہے. جس طرح سے ایک معاشرے کی بنیاد انسانی رشتوں کی حرمت پہ ہوتی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، خالہ، چچا، پھوپھی، دوسرے رشتے، ان رشتوں کی حرمت پر انسانی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے. اگر ان رشتوں کی حرمت ختم ہو جائے تو معاشرہ جنگل بن جاتا ہے. اسی طرح ایک ریاست کی بنیاد ریاست کے اداروں کی حرمت پر ہوتی ہے، اور اگر ریاست کے اداروں کی حرمت بے توقیر کر دی جائے اور شہریوں کا ریاست کے اداروں سے اعتماد ختم کر دیا جائے تو وہ ریاست بھی اندرونی طور پہ کھوکھلی ہو جاتی ہے. پاکستان میں پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ریاستی اداروں اور خاص طور پہ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف اس طرح کی گھنونی اور اس طرح کی منفی اور اس طرح کی گھٹیا مہم آج تک پاکستان کے دشمن نہیں چلا سکے جو عمران خان کی شے کے اوپر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا
पूरी दुनिया के अंदर चला रहा है। आज अमेरिका की कांग्रेस में जब इमरान खान की हमायत में करारदाद पास होती है तो वो तमाम कांग्रेसमैन जो इस्राइल के सबसे बड़े हमायती हैं, जो फ़लस्तीन के सबसे ज़्यादा मुखालिफ हैं, वो तमाम कांग्रेसमैन जो भारत के सबसे ज़्यादा हमायती हैं, आपको वो सब के सब एक सफ में खड़े नजर आते हैं और उस करारदाद की हमायत करते हैं जो इमरान खान के लिए पास होती है। एक तरफ इमरान खान ये कहते हैं कि मुझे अमेरिका ने साजिश करके निकाला, तो दूसरी तरफ उसी अमेरिका की कांग्रेस के अंदर इमरान खान की हमायत में इस्राइल और हिंदुस्तान की लॉबीज मिलकर फिर क्यों कर उनकी हमायत में करारदाद पास कराती हैं। आज तमाम अमेरिका के अंदर इमरान खान के हमायतियों ने पनाह लेकर वहां से मुहिम चलाई हुई है। एक तरफ हमें यह बताते हैं कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत तोड़ी है, दूसरी तरफ अमेरिका में ही बैठकर वो तमाम अपनी मुहिम चलाते हैं, जुलूस निकालते हैं, जलसे निकालते हैं और पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ दशनाम तराजियां करते हैं। तो ये लोगों को कितनी देर बेवकूफ बनाएंगे। और मैं खास तौर पे जो अब जेरूसलम पोस्ट, टाइम्स ऑफ इजराइल के मज़ामीन आए हैं और सबूत आ गया है, इसके बाद मैं अपने बुजुर्ग, बड़ी न्याजमंदी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ा अदब है, एहतराम है। मैंने तो मौलाना साहब की जुबानी ये सुना कि इमरान खान इस्राइल की लॉबी का एजेंट है और उस बात को मान लिया। लेकिन अब मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि ये जो सबूत अब सामने आ गए हैं, आपका भी फर्ज है कि आइए हम मिलकर इस ज़ायनिस्ट एजेंडा का मुकाबला करें और वो लोग जो पाकिस्तान में इंतशार, खलफशार पैदा करके ये समझते हैं कि पाकिस्तानी रियासत में वो बदअमनी के जरिए इक़्तिदार तब्दील करके इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाके अपना एजेंडा पूरा कर सकते हैं, इन साजिशों का हमेशा के लिए कला कमा करें। पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम की मिल्कियत है। आज एक बार फिर पाकिस्तान की मईशत उठ रही है, हमारे मुआशी इशारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, महंगाई कम होना शुरू हो गई, उसकी शरह, मुल्क की रैंकिंग बढ़ना शुरू हो गई है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट कहा जा रहा है। पाकिस्तान में SCO की समिट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें चीन और रूस के वजीर आजम इंशाल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। इस मौके पर इमरान खान की तरफ से जलसे जुलूसों का प्रोग्राम, धरनों का प्रोग्राम, जबकि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर CPEC फेज 2 शुरू करने लगा है। आपको याद होगा कि 2013 के बाद जब हमने CPEC पे काम शुरू किया तो इमरान खान ने 2014 में चीन के सदर के दौरे को मुलतवी कराया अपने धरने की वजह से और CPEC को सबोटाज करने की कोशिश की। 2015 में जब चीन के सदर तशरीफ लाए तो तकरीबन 1 साल की ताखीर हो गई हमें CPEC शुरू करने में, लेकिन उस दौरान भी इमरान खान CPEC के खिलाफ स्कैंडलस इल्जामात लगाते रहे और जब उनकी हुकूमत आई 4 सालों में उन्होंने CPEC को रोल बैक कर दिया। 4 सालों में $1 नया नहीं जो CPEC के तहत पाकिस्तान में आया हो, बल्कि चीन की कंपनियों को पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर कर दिया और वो मंसूबे जो अब मुकम्मल हो जाने थे उनकी लागत में 300, 400 गुना इजाफा हो गया। तो क्या इमरान खान के दौर में
گوادر بندرگاہ کو 4 سال ڈریجنگ نہ کرنا، اس کی صفائی نہ کرنا حادثہ تھی، نالائکی تھی، یا سازش تھی گوادر کی بندرگاہ کو بے وقت کرنے کی؟ کیا چین کے خلاف ہرزہ سازی کر کے جھوٹے الزامات لگا کر اس اربوں ڈالر انویسٹمنٹ کو پاکستان سے بھاگنے پہ مجبور کرنا پاکستان کی خدمت تھی یا پاکستان کے خلاف سازش تھی؟ تو یہ سب چیزیں جو اب ایک تصویر جو ہے بہت واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کی سیاست کا صرف ایک اشاریہ ہے، ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ کھوکھلا کیا جائے، عمران کی تباہی، اور جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے اپنے کیے ہوئے معاہدے کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئی ایم ایف کو ای میلیں جاتی ہیں کہ آپ پاکستان سے معاہدہ نہ کریں۔ اگر ڈینش کمپنی $2 ارب کی پاکستان کے بحری انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کرنے آتی ہے، اس کو روکا جاتا ہے کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے معیشت میں، اس کی انویسٹمنٹ میں رکاوٹیں پیدا کر کے کس کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے؟ ان قوتوں کا جو پاکستان کو اکنامکلی بینکرپٹ کر کے پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت کے اوپر نظریں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر پاکستان میں قومی اداروں، فوج کے خلاف جو دنیا کی واحد مسلم نیوکلیئر آرمی ہے، اس کے خلاف ہرزہ سرائی کی جائے تو کس کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کھیل پاکستان کے لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے، اور اسی لیے کل کے جلسے میں بدترین شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو۔ راستے کھلے تھے، لوگوں کے لیے رکاوٹیں نہیں تھیں، لیکن میں سلام کرنا چاہتا ہوں اہل لاہور کو، اہل پنجاب کو اور اہل پاکستان کو کہ جنہوں نے ظفرآباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا اسرائیل کے بارے میں موقف واضح ہے، حکومت کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ حکومت لاہور کے کامیاب جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے دور دور سے مواد ڈھونڈ کر لا رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ میں شائع مضمون پر رد عمل دیتے ہوئے بیرسٹر سیف نے کہا کہ اگر یہودی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کی تعریف کی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو اس کی وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے ان لوگوں کو مودی سے تعلقات اور بھارتی انجینئرز کی وضاحت دینی چاہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام نے انتشاری سیاست مسترد کر کے معاشی پالیسیوں میں بہتری کو ترجیح دی ہے، جلسوں کے میدان بھرنے کی بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جلسے 2028 میں کریں گے، ابھی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کی محنت کا وقت ہے، سیاسی انتشار کا مطلب عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ معاشی چیلنج دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وفاق صوبوں اور اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں واپس آئی ہے، معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ وفاقی صوبوں سے مل کر عوامی مسائل کے حل کی پالیسی پر کاربند رہیں گے۔